السلام علیکم، ویلکم ٹو نام ایکسکلوسیو اور میں ہوں در اکرم۔ آج سے ہم اس پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں اور اس کو ہوسٹ کرنے کی رسپانسبلٹی میرے نازک کندھوں پر آ گئی ہے۔ آئی ہوپ آئی ڈو جسٹس ٹو دیٹ اینڈ آئی ہیو ود می مائی آنریبل پینلسٹ اعجاز صاحب، عمر صاحب اینڈ ڈاکٹر شاہد صاحب۔ ویلکم ٹو the show. On the agenda, I think it's very nice and it's very appropriate to set the agenda before the show. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی قومی سلامتی کی، خارجہ پالیسی کی، اور سب سے اہم اور سب سے برننگ ایشو ہمارے لیے کھیلوں میں جاری بد انتظامی اور ریمپٹ کرپشن رہے گی۔ پہلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی تشکیل کردہ بورڈ آف پیس۔ بورڈ آف پیس کے نام پر ایک نیا پاور سینٹر کھڑا ہو چکا ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ یہ پاور سینٹر صرف غزہ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک بہت اہم سٹرکچر، ایک بہت اہم فیسیلیٹیشن سینٹر کے طور پر کھڑا ہوا ہے۔ حالیہ ہفتے میں واشنگٹن میں اس کی انوگرل میٹنگ ہوئی، جس کے اندر دنیا بھر سے لیڈران نے واشنگٹن ڈی سی میں لینڈ کیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تصویریں منوائی، اور پریلیمنری انوگرل میٹنگ کے اندر اس کی فنڈنگ، پلیجز، فورسز، اسٹیبلائزیشن فورس کے اوپر باتیں، پوسٹ وار گورننس کے میکینزمز کے اوپر بات ہوئی۔ یہاں پر اہم بات شاید یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن جہاں جہاں بھی یونائٹڈ نیشنز کی کمیاں، خامیاں ہیں، وہاں پہ یہ یونائٹڈ نیشنز کو کمپلیمنٹ ضرور کرے گا۔ آج ہم بات بورڈ آف پیس پر ہی کریں گے۔ اعجاز صاحب، میں آپ سے بات شروع کروں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ، جو کہ شاید پاکستان کے لیے سب سے اہم رہے گی، کہ پاکستان کا نام ان ملکوں میں نہیں ہے جنہوں نے اب تک اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ٹروپس پلیج کیے ہیں۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حتمی بات ہے، پاکستان آنے والے دنوں میں بھی ایسا کوئی اعلان نہیں کرے گا؟ اور کیا یہ ڈومیسٹک آڈینس کو پلیکیٹ کرنے کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک تو یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کوئی حتمی بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ ہیں۔ پہلے جب آڈینس کی بات کر لیتے ہیں، دیکھیے جب آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عربیہ فوج بھیجنے کی بات تھی، اس وقت بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھیج رہا ہے پاکستان، اور بہت ایک تنقید ہو رہی تھی، لیکن اس وقت بھی معاملہ لایا گیا پارلیمنٹ میں، اور پھر پارلیمنٹ نے ایک راستہ متعین کیا اور پاکستانی افواج نہیں گئی۔ لیکن یہاں ذرا ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ یہاں پاکستان کے لیے جو کنسرن ہے وہ سب سے بڑا وہ ہے حماس کو ڈسارم کرنا۔ جی، آپ حماس سے ہتھیار لے لیں، حماس کے ہتھیار رکھوا دیں۔ اب میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، ترکیہ ہو، یا کوئی بھی اور ملک ہو، وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حماس کو اگر کوئی ایک ملک غیر مسلح کر سکتا ہے تو وہ ایران ہے، اور اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو امریکہ یہ دھمکیاں اپنی جگہ، حملے کی دھمکیاں اپنی جگہ، لیکن امریکہ کی جو ایران کے ساتھ بات چیت اور جو دباؤ ڈال رہا ہے ایران پر، شاید امریکہ یہ چاہتا ہو کہ ایران اس بورڈ آف پیس کو جوائن کیے بغیر اپنا ایک کردار ادا کرے۔ یہ بات آگے چل کر آئے گی، بہت فار فیچڈ بات ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے۔ پاکستان کے لیے اگر آپ دیکھیے کہ حماس کی ایک تو نمائندے پاکستان میں موجود ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن حماس کی جو فالوئنگ ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ابھی ایسے کوئی فٹ پرنٹس ان کے موجود اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فالوئنگ ہو۔ تاہم جو ایک سینٹیمنٹ ہے اینٹی اسرائیل اور پرو حماس، وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جارح ملک ہے، ایک غاصب ہے، اس کے بارے میں اب تو حالیہ اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فیصلہ بھی دے چکی ہے۔ پھر پاکستان کی اپنی حکومت، آپ آج کے تو نہیں ہے مسئلہ فلسطین کے ساتھ، پاکستان کا جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے ہمیشہ سے وہ رہا ہے، 1947 سے رہا ہے، قائد اعظم نے اس کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ہم اسرائیل کو ہم صرف ایک ریاستی حل کا چاہتے تھے بہت طویل عرصے تک، اور وہ تھا کہ اسرائیل کو ختم کیا جائے، اسرائیل ناجائز ریاست اور فلسطینی حکومت قائم کی جائے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم نے اپنی پوزیشن چینج کی۔ جب پچھلی عمران خان حکومت تھی
उस वक्त मैंने पहली बार ये सुना था कि पाकिस्तान और वो चूंकि OIC ने उसको उस नुक्ता नजर को इख्तियार किया था, तो फिर पाकिस्तान को भी OIC की वजह से करना पड़ा था कि 2 रियासती हल की जाती pre-67 बाउंड्रीज। आज भी पाकिस्तान का जो आप देखें ना किरदार है वो यही है, वो कि कल ये बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में परसों जिस तरह से पाकिस्तान को सदर ट्रंप ने एडमायर भी किया और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने बेस्ट फाइटर जनरल करार दिया, शहबाज शरीफ को कहा बहुत पसंद करता हूं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ की, लेकिन ये सिर्फ दिखावा हो सकता है क्योंकि दरून खाना पाकिस्तान पर दबाव भी तो हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की वहां उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हम 2 रियासती हल चाहते हैं और इसकी जानिब जाना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो फोर्सेस कमिट करेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, पाकिस्तान अपने ट्रुप्स कमिट नहीं करेगा। इंडोनेशिया अलबत्ता कर सकता है क्योंकि इंडोनेशिया ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था कि 20,000 ट्रुप्स हम दे सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है 8 मुल्कों की जो मुश्तरका पॉलिसी है। अगर पाकिस्तान एकतरफा तौर पर तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर 8 में से 7 मुल्क ये कहते हैं कि आपको करना चाहिए तो फिर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान यूनिलैटरली कुछ करेगा क्योंकि इसके 2 नतायज जो है ना हमारी दाखिली सियासत में होंगे। एक तो जो रद्द-ए-अमल होगा तमाम का रद्द-ए-अमल और जो दूसरा PTI का रद्द-ए-अमल होगा। एग्जैक्टली मैं आपसे ये बात पूछने लगी थी, सॉरी टू कट यू, कि ऑपोजिशन तो अभी से कह रही है कि ये सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और जो ये वालाहाना मोहब्बत का इजहार हुआ है वॉशिंगटन DC में विच इज अनप्रेसिडेंटेड, तो ये भी शायद इसी वजह से हुआ है कि पर्दे के पीछे सब कुछ तय पा चुका है और ये स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने लाया जा रहा है। उमर साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, और डू यू रियली थिंक कि जो ऑपोजिशन का ये क्लेम है इसमें कोई मेरिट है? अपोजिशन का क्लेम क्या है? अपोजिशन का क्लेम तो सर यही है ना कि ट्रूप्स जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ट्रूप्स तो ये भेजेंगे, लेकिन इनको बहुत से एक बॉडी ऑफ ओपिनियन विद इन द मिलिट्री और विद इन द गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है जो ये समझता है कि ट्रूप्स भेजने में 2-3 बहुत से जो अप्रीहेंशन यहाँ पर पाई जाती हैं। एक तो ये कि इनकी कोई क्लैश ना हो जाए पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के साथ, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप जिसमें हमास भी शामिल है और जिसमें और उसके अलावा हमास के अलावा भी रेजिस्टेंस ग्रुप वहां मौजूद हैं पैलेस्टीनियंस के, उनको डिसआर्म ना करने की शर्त जो रखते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो उसकी वजह यही है कि देखें पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को पैलेस्टीनियन अवाम में ये जो पोस्ट 9/11 सूरत हाल बनी थी ना, उसमें एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल, अगर आप अब भी बैतुल मुकद्दस में जो फलस्तीनियों के जलसे और जुलूस निकलते हैं उसमें ये नारे आपको अरबी में सुनने को मिल जाएंगे। ऐसी वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी जिसमें वो ये दुआ करते हुए नजर आते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद को, पाकिस्तान आर्मी को हमारी मदद के लिए दे। तो ये पॉलिटिकल कैपिटल वो हाथ से नहीं निकलने देना चाहते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री, कि अगर वो जाएं और वहां पर उनकी हमास के साथ क्लैश हो जाए या पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के साथ क्लैश हो जाए। दूसरी बात ये है कि गाजा का जो बॉर्डर है, गाजा का बॉर्डर जो है वो स्टिल इन द कंट्रोल ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मतलब ये के कंट्रोल में होने का मतलब ये है कि Israeli military is notorious for firing on peacekeeping forces. वो लेबनान में भी ये कर चुके हैं, वो सीरिया में भी ये कर चुके हैं, तो ये इसका भी एहतमाल मौजूद है कि पाकिस्तानी मिलिट्री का क्लैश इजरायली मिलिट्री के साथ हो जाए। तो ये दोनों चीजें पाकिस्तानी जो डिसीजन मेकर्स हैं, मिलिट्री प्लानर्स हैं, ये दोनों चीजें अवॉइड करना चाहते हैं। और ये और तीसरा बड़ी रीजन उनको ना भेजने की या रिलक्टेंस शो करने की ये है कि देखें ये जो भी गाजा में होने जा रहा है ये इजराइल का गन साफ करने के मुतरादिफ है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी, इजराइल ने जो 2 साल में गन डाला है ना गाजा में,
उस गादा के उस गन को साफ करने के लिए ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेकिन और जो सर इसके खबरें दो अरकान, आई एम सॉरी, मेरे बट मुझे इसके दो अरकान के लिए तो इसराइल खुद कह रहा है कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक तुर्की है, एक पाकिस्तान है। वो कहता है कि इसराइल के अपने खिलाफ ही एक्सेस बना लेगा ये। तो हम अपने पाथ से हट जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किया है ना, तो अमेरिकन ने इनडायरेक्ट टॉक्स इजरायली और पाकिस्तानियों की बहुत सी कराई हैं, वाशिंगटन में भी कराई हैं, जेनेवा में भी कराई हैं। और इजरायली जो फियर है, जो थ्रेट परसेप्शन है पाकिस्तान की तरफ, वो बहुत मिटिगेटेड फॉर्म में इस वक्त एग्जिस्ट करता है। Israeli no more perceive Pakistan as a direct potential threat. ओके, और इसके बहुत से शवायद मौजूद हैं कि वो थ्रेट राइट, परसीव नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान जाता है, ये 2-3 फियर हैं, एक हमास से क्लैश ना हो, एक इजरायली मिलिट्री से क्लैश ना हो, और पाकिस्तानी मिलिट्री ऐसा ना महसूस किया जाए कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो इजराइल का 2 साला डाला हुआ गंद जो है वो साफ करने के लिए बुलाई गई है यहाँ पे। शाहिद जी साहब, आई विल कम टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू हियर मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि सबसे पहली बात तो ये कि जब अमेरिका के अपने कई इत्तेहादी इस डर में है कि ये यूएन के मुखालिफ आकर एक बॉडी बन जाएगी और हम इसमें डायरेक्टली या ओपनली इसका पार्ट नहीं बनना चाहते, तो इसकी स्टेबिलिटी किस तरह मुमकिन है? और दूसरी बात ये कि इफ द ट्रूप्स गो इन, या फिर जैसे कि जिस स्पीड से ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसका मैंडेट तो 2027 तक का है। और इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो एग्जिट एंगल है क्या पाकिस्तान के पास? कोई बैकडोर है पाकिस्तान के पास? इफ थिंग्स गो रॉन्ग, तो हमारे पास क्या फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी है? ये हमने जो अनाउंस किया है कि हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेंगे, तो हमने क्या अपने आप को सेव करके ये अनाउंसमेंट की है? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जी पॉलिसी है पाकिस्तान जो कर रहा है, वेट एंड सी की पॉलिसी पे कि बोर्ड ऑफ पीस में जो सियासी अमल का तो हिस्सा है पाकिस्तान, लेकिन पहले ज़मीनी फ़ौज या जो फार्मी भेजने से पहले भेजने के लिए इस वक्त तक तैयार ना हो, जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा मेरे ख्याल में उसके या हमास के साथ किसी किस्म के सियासी क्योंकि जिस तरह वो बात की हमारे दोस्तों ने कि डायरेक्ट रूल के साथ कन्फ्रंटेशन में ना आ जाए हमास के साथ या और जो वहाँ पर फ़िलिस्तीनीज़ है, क्योंकि मेन जो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये इट हैज़ मेड क्लियर कि जो हमारी जो शमूलियत है बोर्ड ऑफ पीस में, तो ये उसमें नहीं होगा कि हम जो है ना हमास को गैर मुसल्लह करें, ठीक है, या किसी जंगी ऑपरेशन का हिस्सा हम नहीं बनेंगे ना। तो वेट एंड सी है मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें वो करी है। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अलावा भी और भी मुस्लिम ममालिक हैं जो कि इसका हिस्सा हैं, और मैं समझता हूँ कि चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स में ज़रूरी है दुनिया के साथ ही चलना होता है, तो ऑल्दो के पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि जी जो हमारे अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो काफ़ी वो किया हुआ है कि इन्होंने जो है मतलब पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा है, जो भी जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में जो बातें चल रही हैं ना, लेकिन राइट, मेरे ख्याल में ये एक वक्त की ज़रूरत है। और जो दूसरी बात जो आपने पूछी है कि पॉलिटिकल आर्मी उसके अस्करी क़यादत के ज़हन में जो जो उसके हवाले से बल्कि हम माजी में सोमालिया में देख चुके हैं, जब अमरीकी फोर्सेस निकली तो पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पर थे उनको वहाँ से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और लेकिन फिर भी हमारे जो मौक़िफ़ है स्टेट का वो तो ये है कि हम किसी ओपन एंडेड मिशन का हिस्सा नहीं बन सकते, बल्कि हमारा जो एग्ज़िट प्लान जिस तरह आपने बात की, तो ये तो फ्यूचर में पता चलेगा ना कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। अच्छा लेकिन एजाज साहब, मूविंग ऑन टू यू, थैंक यू सो मच।
Moving on to you, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس دن سے پاکستان کی بورڈ آف پیس میں انکلوژن کی خبریں آنا شروع ہوئی اس دن سے ہی ہمارے ہمسائے ملک کو تھوڑی سی پرابلم ہونا شروع ہو گئی تھی. ہمارا ہمسائے ملک یہ کہتا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس میں ہم شامل ہو رہے ہیں وہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم کشمیر کو بھی میں بھی ایسا ہی ایک بورڈ آف پیس بنانا چاہتے ہیں. کئی جگہ یہ کہا گیا کہ کشمیر ٹرمپ سے جو ہمارے روابط بڑھ رہے ہیں وہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کسی طریقے سے کھینچ تان کے ٹرمپ کو کشمیر میں بھی گھسا دیا جائے. اور اس کے رزلٹ میں ہونے والی مس انفارمیشن اور فیک نیوز کا عالم یہ ہے کہ اس ٹائم تو انڈین میڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ بھی خطرے میں ہے. پاکستان کی جو JF-17 کی سیلز ہیں وہ بھی ہر ملک سے ہی خطرے میں ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی سچائی ہے؟ اور کیا پاکستان کے پاس واقعی یہ پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کشمیر کو بورڈ آف پیس کے مینڈیٹ پہ ٹرائی کر سکتا ہے؟ نہیں، پاکستان دیکھیے نا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک شملہ ایگریمنٹ موجود ہے جس میں دونوں ملکوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ بائیلیٹرل ایشوز پر آپس ہی میں بات کریں گے. اٹ واز انڈیا جو اقوام متحدہ میں لے کر گیا تھا اور پھر اقوام متحدہ کی جو بھی قراردادیں آئیں اور جو بھی طے ہوا تھا اس میں اس کی مخالفت بھی ہمیشہ، اس کی خلاف ورزی بھی انڈیا نے کی. پاکستان نے ایک خلاف ورزی ضرور کی کہ پاکستان کو اپنی فوجیں جو ہے نا وہ پیچھے لانا تھی، وہ نہیں لا سکے، اور اس کا ذمہ دار بھی بنیادی طور پر تو انڈیا ہی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ انڈیا کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ بورڈ آف پیس جیسے کسی ادارے میں لے جائے، پاکستان کو یہ سوٹ بھی نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ اقوام متحدہ نے انڈینائبل پلیبسسائٹ رائٹ دیا ہے کشمیریوں کو. فلسطین کا کیس ذرا ڈیفرنٹ ہے. فلسطین کے کیس میں اقوام متحدہ کی قراردادیں بے شک آئیڈینٹیکل ہیں کئی جگہوں پر، لیکن اس میں امریکہ جو ہے وہ پہلے دن سے اور یورپ پہلے دن سے فلسطین کے پیچھے کھڑے ہیں. برطانیہ تو خیر دونوں مسائل کی ماں ہے. مسئلہ کشمیر بھی برطانیہ نے کئی پیدا کرتا ہے اور مسئلہ فلسطین بھی بنیادی طور پر برطانیہ ہی کا پیدا کرتا ہے. لیکن یہ دو بڑی قوتیں جو ہیں یہ پہلے دن سے فلسطین میں اسرائیل کے پیچھے ہیں، جبکہ کشمیر کے کیس میں ایسا نہیں ہے. وہ اب مودی جا رہے ہیں، ویسے 25 کو اسرائیل جا رہے ہیں وہ وزٹ پر، وہ ان کا بائیلیٹرل وزٹ بھی ہوگا، اس میں شاید تھوڑی سی پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہو. لیکن انڈیا کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بورڈ آف پیس ٹائپ کا کوئی ادارہ بنوا سکے گا. اس کی وجہ حالات ہیں جو بالکل مختلف ہیں، اور اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جتنی بھی وہ باتیں کہتا ہے کہ جی لشکر طیبہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس میں سوائے ایک آدھ کے کوئی چھوٹے موٹے انسیڈنٹ کے باقی کبھی بھی انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دی. پھر گودرا واقعات میں پاکستان وہ جو ٹرین جلی تھی، اور پھر سمجھوتا ایکسپریس جلی. سمجھوتا ایکسپریس کا تو کیس دونوں ملکوں کے درمیان ہے، پاکستان ایکسیس مانگ رہا ہے اور انڈیا ڈینائی کر رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ فیکٹس ایسے ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا بھی الٹیمیٹلی اس کو اوائڈ کرے گا. انڈین میڈیا کو چھوڑیں، انڈین میڈیا کی چونکہ اب کوئی سے نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں. بلکہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے وہ جب 11 نومبر کو یہ معاف کیجیے گا مارچ میں یہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس والا واقعہ، تو وہ ان کے تو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل یہ کہا تھے کہ پاکستان 4 گھنٹے میں باؤ ڈاؤن کر جائے گا اور بلوچستان آزاد ہو جائے گا. تو ان کو چھوڑیں، ان کی کسی وہ تو بات وہ پر ہر میں تو دوسرے دن کہتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی نئی بات جی نہیں وہ ہے، کہتے وہ تو رہتے ہیں ہر ان کی میں دوسرے کسی دن بات کہتے پر. رہتے ہیں. لیکن میں سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا کوئی کیس نہیں بنتا کہ وہ بورڈ آف پیس جیسا کوئی ادارہ جو وہ بنوائے، کیونکہ اٹ واز انڈیا جس نے ڈینائی کیا ہے. بورڈ آف پیس فلسطین میں اس لیے بنانا پڑا ہے کہ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ شروع ہو گیا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ان کو نسل کشی کا مجرم قرار دیا نیتن یاہو کو. اور یہاں انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کی نسل کشی کرتا ہے، کسی عالمی عدالت نے ابھی اس کے اوپر ثابت نہیں کیا. پھر انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان انڈیا کے درمیان انوالو ہے، اس کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا بھی یہ جرت کرے گا کہ وہ بورڈ آف پیس ٹائپ کا کوئی ادارہ بنوائے. بورڈ آف پیس اگر بن گیا تو میں لکھ کر دینے پر تیار ہوں کہ کشمیریوں کو آزادی پھر مل جائے گی جو انڈیا کے دینا نہیں چاہتا. چلے میرا خیال ہے ہر پاکستانی یہ بات چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی ملے، اور فلسطین میں بھی یہ جو قتل عام ہے اس سے انہیں رہائی ملے. And I think as peaceful citizens, we want peace to be sustained in all parts of the world.
آنے والے ہفتوں میں ہم ضرور یہ اس کے اوپر بار بار بات کریں گے کیونکہ بورڈ آف پیس کی ڈیولپمنٹس کا جو پیس ہے اٹس انپریسیڈنٹڈ. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو اپنی لیگیسی بنانا چاہتا ہے, جو کہ ہمارے وزیر اعظم نے اس بات کا کو اکنالج بھی کیا ہے اپنے ہی ریمارکس میں کہ غازہ میں پیس جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیگیسی رہے گا. تو میرا خیال ہے ہمیں اس بارے میں بار بار بات کرنی پڑے گی بیکاز فرام وٹ آئی سی اور جو واشنگٹن کی ہوائیں ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ جی آنے والے ہفتوں میں ٹروپس بھی لینڈ کر جائیں گے اور آنے والے ہفتوں میں اور باقی ممالک بھی بورڈ آف پیس کے اندر مرکزی کردار ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اکرم صاحب بس 2 جملے میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمیں بورڈ آف پیس کے حوالے سے بہت زیادہ ابھی ہوپ فل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ابھی ٹرم الیکشن ہے نومبر میں, اور پھر صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہم اگر کوئی سیریس اس کے بارے میں ہو سکے گی تو وہ آفٹر جو مڈ ٹرم الیکشن ہو سکے گی, کیونکہ اگر مڈ ٹرم الیکشن میں امریکی سینیریو پولیٹیکل سینیریو تبدیل ہو گیا تو پھر شاید بورڈ آف پیس وغیرہ میں بھی بہت ساری چینجز ہم دیکھیں. چلیے بات کرتے ہیں روزویلٹ ہوٹل کی, جو سال ہر سال سے ہماری ہیڈ لائنز کا حصہ بنتا رہا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی وہ یہ ملکیت جو کہ ہمارا پرائڈ بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا عالم بھی ہے. 2020 سے یہ ہوٹل بند ہے. حکومت کی رپورٹ کے مطابق اس کی قیمت $1 ارب سے بھی زیادہ ہے. یہاں پہ رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت عرصے سے اس ہوٹل کے پیچھے بھی تھا, اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نہیں, یہاں پہ سارے پراپرٹی میگنیٹس جو ہیں they have been eyeing this property for quite some long. پاکستان کی یو ایس کی پراپرٹیز کے بارے میں ٹریک ریکارڈ چیک کیا جائے تو ڈی سی میں بھی ایک ایمبیسڈر ہاؤس تھا جو کہ اٹ واز اے ویری ویلیوبل پراپرٹی, اور وہ بھی اسی طریقے سے کچھ سال پہلے سیل آؤٹ ہو گئی تھی. بورڈ آف پیس کے وزٹ کے دوران پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے صرف ڈپلومیسی کی بات ہی نہیں کی, اکنامک لنکیجز میں بھی بہت زیادہ پیش رفت ہوئی, جس کے اندر ایک سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ روزویلٹ ہوٹل کی ری ڈیولپمنٹ کا معاہدہ کیا ہے انہوں نے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ, جس میں حکومتی بیان کے مطابق ایم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کی جائے اور جو پرائیویٹائزیشن اینڈ سیلنگ آف لاس میکنگ گورنمنٹ انٹیٹیز ہے اس کا یہ نیکسٹ اسٹیپ سمجھا جا رہا ہے. معاہدے کے تحت امریکی جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن اس پروجیکٹ میں حصہ لیں گی, اور منظر عام پر آنے والی باتوں کی روشنی میں جو all of this is being done تاکہ جو انکم فلو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم بہتر کر سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ڈیل کے اس ایم او یو کے سائن ہونے کے ساتھ ہی میڈیا پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ دس واز انجسٹیفائڈ, اور سوالات یہ بھی اٹھنے لگے کہ اگر یہ یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے تو پھر ان تصویروں میں بورڈ آف پیس کے سائن کا کیا کام تھا. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ بورڈ آف پیس کی وہ فیس جو کہ پرماننٹ سیٹ کے لیے ضروری تھی اس کو پے کرنے کا ایک اٹس اندر وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے میں بات کروں گی عمر صاحب آپ سے, مجھے یہ بتائیں کہ اسی ٹرپ میں روزویلٹ ہوٹل کی ڈیل سائن کرنے کی ضرورت کیا تھی, مطلب کہ کیا اس کے اوپر ہوم ورک کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا, اور اگر یہ ہو بھی رہا تھا تو جو یو این سروسز ایڈمنسٹریشن کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں, اور ٹرمپ فیملی کو بھی انوالو کرنے کا جو اس کے آپٹکس ہیں یہ تھوڑے سے اگینسٹ جاتے ہیں گورنمنٹ کے انٹینڈیڈ ایم سے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے اپوزیشن کے کلیمز کو ایک نئی انرجی مل گئی ہے, یا پھر یہ بس بھونڈے دعوے ہیں جو اپوزیشن کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں ٹو بی ویری فرینک, میں بالکل آپ سے فرینک بات کروں کہ مجھے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے جو ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے وہی مجھے پتا ہے, لیکن میں اس پہ ایک کامنٹ ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ جو نیو لبرل اکنامک آرڈر آیا نا, جب یہ تقریباً ریگن اور تھیچر کی گورنمنٹ برٹن میں آئی اور رونلڈ ریگن کی گورنمنٹ امریکہ میں آئی, اس کے بعد نیو لبرل اکنامک آرڈر جس میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ چلنا شروع ہو گئی. یعنی وہ انٹرپرائز جو پروفٹ دیتی ہو گورنمنٹ کو وہ کام کرنا چاہیے,
اور جو پروفٹ جنریٹنگ انٹرپرائز نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. جی. رائٹ. اور مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ از مچ مور دین ٹریڈیشنل جو ویو ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ از مچ مور دین پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سے بہت زیادہ کی بات ہے. گورنمنٹ کو بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو بالکل لاس کے ہوتے ہیں جس میں کوئی پروفٹ نہیں. ٹھیک. رائٹ. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور یہ اس کے جو وہ نکلیں گے آف اسپرنگ نکلیں گے جو پاکستانی گورنمنٹ بھی اسی راہ پہ چل رہی ہے, یہ ہر چیز کو پروفٹ اینڈ لاس کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری تو مجبوری ہے سر, ہماری تو مجبوری ہے سر. لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا اٹس مچ مور دین پروفٹ اینڈ لاس. گورنمنٹ کو پروفٹ اینڈ لاس کی بیس پہ نہیں چلنا چاہیے. جو گورنمنٹ پروفٹ اینڈ لاس کی بیس پہ چلتے ہیں وہ اپنے معاشرے کا اپنے لوگوں کا بہت نقصان کر دیتے ہیں. امریکن جیسی سوسائٹی میں پروفٹ اینڈ لاس پہ گورنمنٹ چل سکتی ہے, نیو لبرل اکنامک آرڈر وہاں چل سکتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں, وہاں اگر گورنمنٹ پروفٹ اینڈ لاس پہ چلنا شروع کر دیں تو بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں. میں تو اتنا ہی بات کروں گا, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. Tai صاحب, over to you. I mean, government is saying this is pure economics. اور یہ صرف اور صرف ایک پیورلی کمرشل ڈیسیژن ہے. لیکن جو یہاں پہ جی آف کورس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو بورڈ آف پیس میں شمولیت ہے تو ڈیفینیٹلی سے اس کا لنک ہے. اور میں پاکستان کو ہمیشہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو میں پاکستان کو دیکھا کہ واشنگٹن نے اور ہمیشہ اس حوالے سے پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اس میں کوآپریٹ کرے جو بھی ہے. لیکن یہ جو اتنے عرصے سے یہ ہوٹل جس طرح آپ نے کہا یہ بند تھا اور اب اس کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے, اور اس میں اگر یو ایس کوآپریٹ کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو پاکستان کے بارے میں وہ تھا سیکیورٹی کا جو امیج تھا تو اب وہ نہیں, بلکہ اب واشنگٹن جو ہے وہ سیکیورٹی کے علاوہ یعنی معاشی پارٹنر کے طور پر بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے, یا فیوچر کا نہیں پتا لیکن یہ ظاہر کر رہا ہے جو روزویلٹ ہوٹل کا جو بحالی کا کام ہے. اچھا اعجاز صاحب, similar, thank you so much. Ijaz Saab, similar sentiments were echoed in the meeting between Rubio and the Prime Minister. اس میں بھی صرف اور صرف دہشت گردی کی بات نہیں ہوئی, تجارت کی بات ہوئی, توانائی کی بات ہوئی, کرٹیکل منرلز کی بات ہوئی, اور سیکرٹری روبیو نے کنڈیمنیشن بھی کی, بلاسٹ کی, اور سیکرٹری روبیو نے بھی کہا کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں اور پاکستان کے ہم ہر وقت ساتھ ہیں. اور اسی طریقے سے پاکستان نے بھی یہ یقین دہانی دلائی کہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کی فائٹ میں بہت کوشاں ہے اور پاکستان از ٹرائنگ اٹس لیول بیسٹ ٹو کرش آل دی ملیٹنٹ فیکشنز. تو کہنے کی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایوری تھنگ از سیڈ اینڈ ڈن, سب کچھ بہت اچھا ہے, یہاں سے تو یہ میٹنگز بہت اچھی ہو کر گزری ہیں اور ختم ہوئی ہیں اور ہمارے شہباز شریف چلے گئے ہیں اور ڈیلیگیشن بھی یہاں سے چلی گئی ہے. لیکن کیا یہ آپٹکس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ یو ایس فرمز کی کیا پاکستان میں ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے؟ کچھ انرجی میں تو اور منرلز میں تو آ چکی ہیں, اس کے علاوہ کیا پیپل ٹو پیپل لنکیجز یا بزنس ٹو بزنس لنکیجز ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, اور یا پھر ماضی کی طرح یہ باتیں صرف اور صرف وزٹس اور پریس ریلیزز تک ہی محدود رہیں گی؟ جی بہادر اکرم, میں ایک تو پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اوور دی ایئر ہمارے جو کئی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا, وہ سفارتی تعلقات جو ہیں یا سفارتی دوستیاں جو ہیں وہ ہماری یا اکنامک تعلقات جو ہیں وہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات پہ تبدیل ہو گئے ہیں. سعودی عربیہ کو ایک زمانے میں ہم پولیٹیکل لیڈرشپ پرووائڈ کیا کرتے تھے, ڈپلومیٹک لیڈرشپ پرووائڈ کیا کرتے تھے, لیکن اب وہ اسٹریٹجک تعلقات پہ تبدیل ہو گئے. اسی طرح ہم دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی دیکھیں تو امریکہ کا بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اوور دی ایئرس ہماری جو ہے دفاعی ضروریات کے تناظر میں ہی ہو کر رہ گئے ہیں.
اسی لیے جب ہم اسٹریٹجک تعلقات کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم پر جو ریمنگٹن ترمیم آئی تھی یا پریسٹر امینڈمنٹ آئی تھی وہ بھی ہمارے ڈیفنس ریلیٹڈ تھی نا، نیوکلیر ریلیٹڈ تھی. اب اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کچھ نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. اس میں 1988 میں اس پروفیشن میں آیا تھا، اس سے کوئی 8-10 سال پہلے سے روزویلٹ ہوٹل کا ایشو چل رہا تھا. اب جب ہمارے یہاں ہم تو خیر اندرون ملک تو ایک شور و غوغا برپا کرنے کے عادی نا، کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو ہم اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے شور ڈالتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمیں روزویلٹ ہوٹل جو ہے ہم اس کی صرف ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں کہ جی پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے اور پراپرٹی کی مالیت کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ 30 سال سے ہماری مینٹیننس کاسٹ کیا ہے. امریکن لاس میں، نیو یارک میونسپیلٹی کے لاس میں آپ دیکھیے کہ اس کی بہت ہیوی مینٹیننس کاسٹ ہے. اس کے علاوہ دیگر جو کاسٹ ہیں، ٹیکسیشن ہے، یہ ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، وہ ہمیں مینٹین کرنا پڑتی ہیں. کہیں ہمیں ویور لینا پڑتے ہیں. اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے، اور تھینکس ٹو 10th May وار اور تھینکس ٹو فیلڈ مارشل، کہ اب وہ اکنامک سائڈ پر بھی شفٹ ہو رہے ہیں. ہمارا امریکہ کا پاکستان میں اکنامک انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. اگر امریکہ کو پاکستان میں منرل چاہیے، پاکستان سے منرل چاہیے، تو پاکستان کو امریکی کمپنیوں سے ٹیکنالوجی چاہیے. پاکستان کو امریکی کمپنیوں کی مدد سے جو ہے وہ اپنی ایگریکلچر کو بھی بڑھانا ہے، چاہیے چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی بڑھانا ہے. امریکہ سے بھی مدد چاہیے. اس میں ہمیں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ میں مدد چاہیے، ہمیں انرجی کے حوالے سے مدد چاہیے، اور ہمیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مدد چاہیے. تو یہ تعلقات اس طرف ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جیسا آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ فیلڈز میں امریکن کمپنیاں آ گئی ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ امریکن کمپنیاں کچھ اور دیگر شعبے جو ہیں ان میں بھی آ رہے ہیں. میں یہاں دیکھتا ہوں کہ جس اسپیس پر اس وقت پاکستان امریکہ کے بزنس فورمز ہو رہے ہیں یا وزٹس ہو رہے ہیں، جس طرح سے پچھلے 1 سال سے امریکی سفارت خانے کے لوگ کراچی اور لاہور کی بزنس کمیونٹی سے مل رہے ہیں، اور ہماری بزنس کمیونٹی بھی انٹرسٹ لے رہی ہے، تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ضرور نکلے گا کہ امریکی کمپنیاں یہاں آئیں گی. لیکن ہمیں اپنے جو انٹرنل لاز ہیں ذرا ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. مجھے یاد ہے 90s میں جب نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد جب ڈالر کو باہر لے جانے پر پابندیاں عائد کی تھی تو اس نے بہت ڈیمیج کیا تھا ہمیں. آج بھی ہمیں اس طرح کی کچھ پالیسیز درکار ہیں کہ سافٹ پالیسیز ہوں. پالیسی شفٹ ہمارا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اگر ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. دوسرا، ہماری بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ، ہمیں اپنے بیوروکریسی کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا حکومت کے لیول پر، تاکہ جو بھی ڈیلز ہو رہی ہے وہ صرف ایم او یو تک نہ رہ جائے. میں 500 ایم او یوز گنوا سکتا ہوں جو صرف ایم او یوز ہی رہ گئے. تو اس لیے جو ہے یہ ایک تو ٹو وے ٹریفک ہے کہ ہم امریکہ کو کتنا کشید کر سکتے ہیں امریکہ سے. دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے جاب مارکیٹ کو وسعت دینی ہے، تو پھر ہمیں اپنی پالیسیز میں تھوڑا شفٹ لانا ہوگا، اپنے رویے بہتر کرنا ہوں گے، اور اپنے رویوں کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا جو ہمارے لوگوں کی جو بےایمانیاں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. فاروق لغاری صاحب ترکیہ گئے تھے جب وہ صدر بنے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے. وہاں فاروق لغاری صاحب نے پوری اسٹڈی کیا کرتے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے مکمل ڈیٹا دے کر یہ کہا کہ پاکستان سے آپ کاٹن لے سکتے ہیں، یہ لے سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں. تو ترکیہ کے صدر تھے سلیمان ڈیمرل. انہوں نے جوابی تقریر میں جب جواب دیا تو انہوں نے کچی را کاٹن جو گیلی تھی اور لوہے کے ٹکڑے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں سے 600 من کی بیل چلتی ہے، یہاں 500 من کی رہ جاتی ہے. اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر امریکہ سے بھی ہم منہ کی کھائیں گے. فیر انف. اور بالکل یہ بات سچ ہے. دیکھیں، R&D ہو یا پھر کوالٹی کنٹرول ہو، ان چیزوں کے اندر ہمیں بہت ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں ہو رہی، ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ ٹیکس ریلیف لیتا ہے لیکن وہ کچھ کرتا نہیں ہے، پرفارم نہیں کرتا. لیکن اس کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر کو صرف اور صرف کوالٹی آف دا پروڈکٹ اور سپیریورٹی آف دا پروڈکٹ ہی، یعنی کہ ڈسٹنکٹیونیس آف دا پروڈکٹ ہی اس کو سسٹین کرنے میں مدد کر سکتی ہے، جو کہ اس ٹائم نہیں ہو رہا. آف کورس یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. ایک بات جو ابھی ڈسکس بھی ہوئی کہ امریکن جو ابھی سینیٹر مارکو روبیو سے جو ملاقات ہوئی، پاکستان کو جو انہوں نے جس طرح آپ نے بات کی کہ منرلز کے بارے میں بھی بات ہوئی، مختلف انرجی کے بارے میں، پروجیکٹس کے بارے میں بات ہوئی. تو اس کا یہ بھی ہے نا کہ
ایک طرف چائنا بھی ہے ہمارے، اور چائنا بھی انٹرسٹیڈ ہے منرلز میں، ان چیزوں میں، تو شاید اس کے اثر و رسوخ کو بھی کم کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ پاکستان ہیز آلسو ٹو واک اے ٹائٹ روپ، کہ چائنا اور امریکہ کے دونوں کے انٹرسٹ کے درمیان یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ کس طرح اس کو مینیج کرتا ہے، کہ عمر چائنیز اور صاحب امریکن. میں نے آپ کے جتنے بھی انالیسز دیکھے، یہ تو آپ کا فورٹے ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان چائنا اور یو ایس کے درمیان ٹائٹ روپ کو کیسے واک کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس خیال کا حامل ہوں کہ پاکستان کو فورن پالیسی پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ فورن پالیسی میں کوئی بڑی سکسیس حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، آپ بہت بڑے بڑے انٹرنل کرائسس سے گزر رہے ہیں. آپ کی لا اینڈ آرڈر، آپ کی انٹرنل سیکیورٹی بہت میسو اسکیل پہ تھریٹنڈ ہے. آپ کی اکانومی از ان شیمبل. آپ کو پولیٹیکل کرائسس جو ہیں اتنے پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جو میجورٹی پارٹی ہے وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اسٹیٹ سے ناراض ہے، وہ گورنمنٹ سے ناراض نہیں ہے، وہ اسٹیٹ سے، ملٹری سے ناراض ہے. تو اس طرح کے گلف ایگزسٹ کرتا ہے پولیٹیکل سچویشن میں، یعنی پولیٹیکل سچویشن خراب، اکنامک سچویشن خراب، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب. آپ کوئی بڑا فورن پالیسی سکسیس حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، فلیٹری کین ناٹ بیکم فورن پالیسی. فلیٹری کین ناٹ بی اے فورن ایون پالیسی. ان دس ڈے اینڈ ایج آج کل تو بڑی کامیاب ہے. نہیں، آپ جتنی مرضی ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کرتے رہیں اور وہ جتنی مرضی آپ کو اشارے کر کے ویو کرتا رہے، آپ یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فورن پالیسی سکسیس ہے تو آپ بہت معصوم ہیں، بہت بچکانہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو فورن پالیسی کو فوکس ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اگلے 5-10 سال فوکس کرنا چاہیے اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی پہ، اور فورن پالیسی کو بھول جانا چاہیے. یہ صرف جھوٹے لینے کے شوق ہیں. انہوں نے کبھی واشنگٹن جانا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی بیجنگ جانا ہوتا ہے، انہوں نے ویو کروانا ہوتا ہے، تعریفیں کروانی ہوتی ہیں. دس از ناٹ فورن پالیسی. آپ کی فورن پالیسی 9/11 کے بعد سے آپ کی ڈومیسٹک انٹرنل پولیٹیکل سچویشن از یور میجر فورن پالیسی ایشو. جو بندہ پاکستان آتا ہے اور جب آپ کے لیڈر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں آپ سے صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی آپ سے کشمیر ڈسکس نہیں کرتا، کوئی سے آپ سے اکانومی ڈسکس نہیں کرتا، کوئی آپ سے ایکسپورٹ ڈسکس نہیں کرتا، کوئی آپ سے امپورٹ ڈسکس نہیں کرتا، کوئی آپ سے ریجنل سیکیورٹی ڈسکس نہیں کرتا. آپ سے صرف اور صرف ٹرائبل ایریا کی سچویشن ڈسکس کرتے ہیں لوگ. میں تو یہی بات کہوں گا. کلیننگ یور ہاؤس فرسٹ، تاکہ آپ کے پاس پیچھے ایک ریلائبل بیس ہو اپنی کسی بھی پالیسی چوائس پہ اسٹینڈ کرنے کے لیے. دیٹ از اے ویری سالڈ لائن. اور بالکل پیرافریز کیا بہت صحیح طرح میری آرگومنٹ کو. موونگ آن ٹو دا سیکیورٹی چیلنج، جیسے کہ آپ نے بات کی، آج پھر بنو میں ایک اور ٹریجک واقعہ پیش آیا جس میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج نے حملہ کیا. اس میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور ایک سپاہی شہید ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری فتنہ الخوارج کے گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کی ہے، جن کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے. آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو گل بہادر گروپ ہے اور اس کے فٹ سولجرز اور کمانڈرز ہیں، وہ دے آر نون فار انجوائنگ سیف ہیونس ان افغانستان. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بر وقت کارروائی کی وجہ سے ایک اور بڑے لیول کی ٹریجڈی کو روکا گیا. ابھی کل پرسوں ہی اسلام آباد نے افغانستان کے انوائے کو حاضر کیا تھا اور ڈیمارچ کیا تھا، اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا تھا بنو کے اوپر، باجوڑ کے واقعے کے اوپر، جس میں اسی طریقے سے ایک ہمارے فوجی بھائی تو شہید ہوئے تھے اور ایک معصوم بچی بھی شہید ہوئی تھی.
دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ فوجی بھائی جو ہمارے فوجی سپاہی ہیں ان کا لاس کوئی چھوٹا ہے. اٹس انپریسیڈنٹڈ اور اٹس انٹالریبل. ہمارے جو سسٹینڈ فوجی لاسز ہو رہے ہیں, the losses of human life, may it be civilian or may it be armed personnel, اس میں جو تیزی دیکھنے میں آئی ہے وہ کسی بھی پاکستانی کے لیے, چاہے وہ ہم ہوں یا چاہے وہ ہمیں دیکھنے والے ہوں, ان کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی 2010s کے ان ڈارک ڈیز کی طرف, ان کالے دنوں کی طرف, اس ریپریہنسیبل دور کی طرف واپس نہیں جانا چاہتا, جہاں پہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا. میں لاہور میں, میرا تعلق لاہور سے ہے, اور لاہور میں واقعی کچھ گھرانے ایسے تھے جن کو میں جانتی تھی, جو لوگ اللہ حافظ کر کے اور فی امان اللہ کر کے اپنے گھر سے نکلتے تھے. اور یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے, پاکستان کے ہر شہر میں ایسے ہی تھا. تو ہم اس کی بات کریں, سب سے پہلے تو اعجاز صاحب, اوور ٹو یو. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی تمام کڑیاں افغانستان سے ملتی ہیں جا کر. سیکرٹری روبیو کے ساتھ بھی ہم نے یہ بات تو کی ہے کہ ٹیررزم کے ہم بہت بڑے شکار ہیں اور وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ وی کین. لیکن ابھی بھی ہم گلوبل پلیٹ فارمز پہ حالانکہ بار بار کیس ریز کر رہے ہیں اس بارے میں. یو این کی رپورٹ جس کے اندر یہ ثابت ہوا کہ افغانستان میں تقریباً ہر ایکسٹریمسٹ جماعت کا, ہر ٹیررسٹ جماعت کا نمائندہ اس ٹائم موجود ہے, اور وہ انجوائے کر رہے ہیں فریڈم کو بھی اور فیسلٹیز کو بھی. تو شاید یہ ہماری جیت تو ہے, لیکن ڈپلومیٹک جیت سے آگے ہم کس طریقے سے جا پائیں گے؟ نیشنل ایکشن پلان کو کس طریقے سے مؤثر طور پہ ہم واپس لے کر آئیں گے؟ دیکھیے, ایک تو جو میرے نزدیک بہت بڑا پرابلم ہے نا پاکستان کے لیے, وہ ہے پاکستان انڈیا کے خلاف تو کیس کہیں بھی لے جا سکتا ہے, لیکن افغانستان کے خلاف ہم اپنا کیس کسی عدالت میں اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ افغانستان میں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, اور یونائٹڈ نیشن بھی اسے تسلیم نہیں کرتا. صرف ہیومن رائٹس بیسس پر افغانستان کے ساتھ جو بھی ادارے کام کرتے ہیں وہ صرف ہیومن رائٹس بیسس پر ہیں, اور افغانستان کا ووٹ نہیں ہے اقوام متحدہ میں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے. افغانستان کو بھی اس بات کا احساس ہے, کیونکہ ہم دہشت گردی کے ہمارے پاس جتنے مرضی شواہد ہوں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب انڈیا نے جب بھی کیا, ہم نے کسی نہ کسی فورم پر لے جا کر اس پر بات کی. ہمارے پاس جب دہشت گردی کے شواہد اکٹھے ہوئے, ہم نے دنیا کو پہلے اس کے دیا, اور اس کے بعد ہم نے یو این کی جو کمیٹی ہے فار ٹیررزم, اس میں ہم نے جا کر اس پر بات کی. افغانستان کے حوالے سے ہم اس کو کیس کو کہیں لے جا نہیں سکتے. ایک تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے, پاکستان سرحد کے دونوں جانب قبائل جو آباد ہیں وہ ایک ہی قبیلہ کئی سرحدوں پر آباد ہوتا ہے نا, جیسے چنواری ہے ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, داوڑ ہیں ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, وزیری ہیں ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں. اور پھر ان کا مائنڈ سیٹ, ہم نے لوگوں کو بیوقوف بہت بنایا ماضی میں. وہ جو آصف زرداری پچھلے 20 سال سے میں ان کو کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ جی ہارٹس اینڈ مائنڈس کی لڑائی ہے, تو ہم نے ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتنے کی کوشش کی لوگوں کے, ہم نے نہیں کی لوگوں کے. کم سے کم اپنے بارڈر کی طرف تو ہمیں لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, جس میں سے کئی جرنلسٹ ہیں, ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہے جو سہیل آفریدی کا ہے یا افغانوں کا ہے. تو ہمیں ایک تو اس طرف جانا ہوگا. دوسرا, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ہم دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ہمارے صبر کا پیمانہ ٹھیک ہے لبریز ہو گیا ہمیں, لیکن ہم نے اس سے آگے کی کیا کارروائی کی؟ ہم دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں, دوستوں کے اپنے مفادات ہیں, ترکی کے افغانستان میں اپنے مفادات ہیں, قطر کے اپنے ہیں, دیگر ممالک کے اپنے ہیں, تو وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. ہمیں ان کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہوگا. جب تک ہم ان کی کمزوریوں کو, سعودی عربیہ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے, افغانستان میں جو ان کے مفادات ہیں, یا ترکی اور قطر کے, یہ تینوں بہت اثر رکھتے ہیں افغانستان میں, تو ہم افغانستان کے ساتھ پراپرلی بات نہیں کر سکتے. ہم ایک جانب افغانستان کو لیجیٹیمیسی بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ افغان عوام کے لیے ہمیں بڑا درد ہے. ہمیں کہے کا درد ہے؟ کیا افغان عوام کو ہمارا درد ہے یا ہمارے عوام کا درد ہے طالبان کو؟ ہمیں ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. جہاں ہمارے پاس شواہد ہیں وہاں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں, اس کے ثبوت اقوام متحدہ میں لے جائیں کہ جی یہ کام ہے. اقوام متحدہ سے ہمیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ قرارداد ضرور لینی چاہیے تاکہ ہمارا ایکشن لیجیٹیمیٹ ہو جائے, اور جو افغانستان کو قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں ان پر بھی ہم رکاوٹ اسی طرح سے لگا سکتے ہیں جب ہم اقوام متحدہ جیسے اداروں سے آفیشیل ورڈ لیں
اور پھر ان ممالک کو روکیں. بھارت کا اگر کنیکشن ہے تو ہمیں اس پر افغانستان میں اقوام متحدہ میں سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے, اور وہ شواہد جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اقوام متحدہ میں کہیں جنرل اسمبلی میں تو بات کرنا اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, لیکن ہمیں سیکورٹی کاؤنسل میں وہ ایشوز لے جانا چاہیے. فیئر انف. شاہد صاحب، ایک طرف تو یہ ایک ہارڈنڈ اوپینین ہے جو کہ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ہی ہے اس ٹائم، کہ اب ہم نو مور say no to terrorism, say no to bloodshed. ہم اور جانے نہیں گوا سکتے. And the sacrifices of the armed forces، اس کے اندر تو کوئی دو رائے موجود ہی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ فیکشنز ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک چینلز کھلے رکھنے چاہیے. جیسے گورنر کنڈی نے ابھی کہا کہ 2 دن پہلے شاید، کہ ڈپلومیٹک چینلز ہی پاکستان افغانستان کے مسئلے کا ریلائبل لاسٹنگ حل ہے، اور ہم افغانستان سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک اٹ بوتھ ویز؟ ہمیں اگر ہم نے سیکورٹی سینٹرک اپروچ ہونی چاہیے تو ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹک چینلز کو کھلے رکھیں گے تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ڈپلومیٹک چینلز میں ہمیں اب تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہماری ہر رپورٹ، ہر پروٹیسٹ، ہر شواہد کے رزلٹ میں، کے جواب میں افغانستان ہمیں صرف کاؤنٹر بلیمز اور ایکوزیشنز ہی دیتا ہے. کابل سے ہمیں صرف یہی ملتا ہے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ اس طرح ہے نا کہ چونکہ پاکستان اور افغانستان کا ایک تو بارڈر اتنا بڑا ہے اور پورس ہے کہ یہاں سے ہم نے روکنا ایون ڈسپائٹ فینسنگ مشکل ہے، کیونکہ پورے بارڈر کو مانیٹر کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ افغانستان کے طالبان بار بار وہ کہتے بھی ہیں کہ دے آر ناٹ انوالوڈ اینڈ دے آر ناٹ سپورٹنگ اسٹل ایوری بڈی نوز. کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک طالب تھا، وہ پھر جو سرنڈر کر دیا تھا، اس کے میں ریویو کر رہا تھا، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو تیراہ کا ایریا ہے افغانستان کے بارڈر پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ٹی ٹی پی میں ہوتے تھے تو ہم اپنے فوڈ کے لیے، گروسریز کے لیے افغانستان کی سائڈ پہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ اپنے ہائیڈ ہاؤس میں جب وہ لڑ رہے تھے آرمی کے خلاف یہاں پر پاکستان میں. مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ ایک تو بارڈر بڑا ہیوج بارڈر ہے، اور اتنی اس کی فینسنگ کے باوجود بھی اٹ از پاسبل کہ وہ اس کو کراس کرتے رہتے ہیں اگر فینسنگ ہو بھی. تو دوسری بات یہ کہ پاکستانی جو طالبان ادھر گئے ہوئے ہیں، یہ وہی طالبان ہیں جو افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کر یو ایس کے خلاف لڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب لگتا نہیں ہے کہ مے بی کہ ان کے پاسبل نہ ہو افغان طالبان کے لیے ان کو آپ سے علیحدہ کرنے. یہ دونوں ایک تھے، ٹھیک ہے. تو ابھی ان کے اتنی زیادہ آپس میں روابط ہیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ریسنٹلی کئی دفعہ مختلف آپریشنز میں یو ایس میڈ ویپنز برآمد ہوئے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ وہی افغان فیکٹر ہے کہ وہاں سے ٹی ٹی پی کو جو ویپنز ملتے ہیں وہ جو یو ایس جوڑ کر گیا تھا وہ یہاں پاکستان میں استعمال ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکل ہے. ٹرائبل ایریاز کا ایک تو یہ پرابلم ہے کہ چونکہ بارڈر بہت زیادہ ہے، اور جس طرح ابھی بات بھی ہوئی کہ جو پشتون ٹرائبز ہیں اکراس دا بارڈر، دونوں ایک قسم کے ٹرائبز، شنواری ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہے، یا مختلف ٹرائبز اور بھی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایون ایسے ایریاز میں ریسنٹلی ابھی جو بات ہو رہی تھی تیرا میں کہ یہاں آپریشن ہوگا، یا پھر ڈیفینس منسٹر نے ڈینائی کیا کہ آپریشن اس طرح فل فلیج نہیں ہو رہا. تو کہنے کا مطلب اس جگہ پہ آپریشن ہوگا بھی تو آپریشن ڈیفینیٹلی جب آپریشن لانچ ہوتے ہیں وہ لوگ افغانستان چلے جاتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں، آپریشن ختم ہوا پھر آ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر آئی بی اوز کرنے پڑتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور یہ چیزیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے اس کی، کو ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی ہم تو اکراس دا بارڈر اسٹرائک بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ تنگ آ جائیں اپنے پڑوسی سے کہ اس کا کوئی دوسرا حل نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی پھر یہی آپشن یا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ایز اے ڈیٹرنس یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، کیونکہ دوسرا آپشن ہے نہیں. کیونکہ بڑا پرانے سے یہ مسئلے ہوتے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں آتی آ رہی ہیں نا. یہ اٹیکس کافی عرصے سے پاکستان بلیم کرتے افغانستان کو، افغانستان ریفیوٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک تو دیکھیں دنیا ٹھیک ہے جس طرح بھی ہے، لیکن ڈپلومیسی تو چلتی رہے گی. وہ تو انٹرنیشنل لیول پر ڈپلومیٹک مینس بھی یوز کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے. آل دو کہ جس طرح بات ہوئی ہے کہ افغانستان کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے انٹرنیشنلی اور یہ مسئلہ ہے، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میں
according to the Pakistan Afghanistan Joint Chamber of Commerce and Industry, اس کے جو لیڈر سے بات ہو رہی تھی اس کے مطابق کوئی more than 1000 trade containers are stuck in this process کہ جو بارڈر، کیونکہ لاسٹ اکتوبر 2025 کے بعد جو کلیشز ہوئے اور اس کے بعد جو بارڈر بند ہوا تو اس کے نتیجے میں کوئی 1000 سے اوپر کنٹینرز اس میں ڈرائیورز، کنٹینرز، ٹریڈرز، اچھا جو پیریشیبل آئٹمز ہیں وہ تو چھوڑیں، وہ تو بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اور جو ٹریڈ کے اس کے آئٹم تھے اتنی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے افغانستان کو بھی وہ کرنا پڑے گا. اور لیکن دوسرے بھی ایک پرابلم ہے کہ افغانستان اگر چاہے بھی، میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر طالبان چاہیں بھی کہ اپنے ان پاکستانی ٹی ٹی پی کو روک دیں اٹیکس سے، دیکھیں نقصان تو ان کا بھی ہو رہا ہے اور نقصان ہمارے ٹریڈرز کا بھی ہو رہا ہے، دونوں سائڈ کی ٹریڈرز کا ہو رہا ہے اور دونوں ملکوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ ٹریڈ تو ایشیا آج کل تو ٹریڈ کا زمانہ ہے اور آئی ٹی کا اور ان چیزوں کا. لیکن ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ایک سائڈ سے انڈیا، دوسری طرف سے افغانستان، مطلب ہر طرف ہمارے تھوڑی سی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ سچویشن ایسی بنی ہوئی، ملک کے اندر بھی حالات ایسے ہیں. لیکن جب اسپیسیفکلی افغانستان کی جب بات آتی ہے تو افغان طالبان کو بھی یہ کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو کرنا پڑے گا، ان کو روکنا. دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی چند دن پہلے انہوں نے بھی رپورٹس کے مطابق جو پاکستانی فوجی انہوں نے پکڑے تھے اسی اکتوبر 2025 کے کلیشز میں، ان کو رہا کر دیا نا، ایز اے ڈی ایسکیلیشن سگنل تھا، یہ بھی ایک ڈی ایسکیلیشن سگنل کے طور پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی تو چلتی رہے گی، وہ تو ظاہر ہے وہ بھی ہوگی. اور ظاہر ہے پاکستان کے پاس بھی اگر مجبوراً ایریاز میں اسٹرائکس کرنے پڑے، بارڈر ایریاز میں جہاں پر، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اسٹرائکس بھی کرے دوبارہ، جس طرح پہلے بھی اس طرح کا کچھ ہوا تھا. فیئر انف، ڈپلومیسی چلتی ہی رہنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. عمر صاحب, لیٹس کوانٹیفائی what can we do in the next 30 days, what can we do in the next 2 months, what can we do in the next 6 months. کیونکہ اب ہمیں تو وے آؤٹ چاہیے نا. ہم روٹ کازز تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں کہ ٹیررزم کے روٹ کازز کیا ہیں، ملیٹنسی کے روٹ کازز کیا ہیں، لیکن ہم اگلے 30 دنوں میں گورنمنٹ ایسا کیا کر سکتی ہے جس سے ہم ٹورڈز سولوشن جائیں. اگلے 3 مہینوں میں گورنمنٹ ایسا کیا کر سکتی ہے کہ ہم ٹورڈ سولوشن جائیں. چلیں لیٹس اسٹاپ ایٹ دیٹ. میں ایڈیٹر ہوں تو میرا کام ہی یہ ہے کہ ٹورڈز دا ادر لیٹر ہاف وی اسٹارٹ کوانٹیفائنگ، وی اسٹارٹ موونگ دا کانورسیشن ٹورڈ سولوشنز. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں میرا اوپینین ویسے یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہے نا، افغان طالبان، افغانستان کی گورنمنٹ، میرا خیال ہے پاکستان کے مفاد میں یہ بات ہے کہ جو بھی سینٹرل گورنمنٹ بیٹھی ہو کابل میں، اس کو ویکن کرنا یا اس کو انڈرمائن کرنا یا اس کی ملٹری یا پولیٹیکل اتھارٹی کو انڈرمائن کرنا، میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے، بلکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ افغان طالبان اس پر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور طالبان ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے ٹیررزم اور ان کی ملیٹنسی میں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا، دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ میں، یہ ڈپلومیسی میں، یہ ملٹری افیئرز میں، یہ سیکورٹی افیئرز میں بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ کو اپنے رستے بنانے پڑتے ہیں. رستے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کی سینٹرل اتھارٹی کو انڈرمائن کریں گے، وہ سینٹرل اتھارٹی کوئی بھی ہو، اے بی سی ڈی، whoever is the central authority، اس کو انڈرمائن کرنا، اس کو ویکن کرنا پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ اس بات کا ذرا سیکیورٹی لینڈسکیپ دیکھیں اس وقت آپ افغانستان کا. یہ یو این کی جو رپورٹ آئی ہے لیٹسٹ، جو سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم ہے، انہوں نے جو رپورٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 20 کے قریب ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس وقت افغانستان میں بیٹھی ہیں. ان میں سے میجورٹی کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہ ہیں جو بھگوڑے ہیں، مطلب سینٹرل ایشیا سے بھاگے ہوئے، ازبکستان سے، ترکمانستان سے، تاجکستان سے، چائنا سے، چیچن بھاگے ہوئے ہیں، اور ایرانین سنی آرگنائزیشن بھاگی ہوئی ہیں.
हमारे यहाँ से ये टीटीपी भाग के गए हुए हैं वहां पे, यानी 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बैठी हुई है। अब अगर आप देखें कि यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी अफगानिस्तान में वीकन होती है, तो ये किस किस्म का गदर मचा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर भी, और अफगानिस्तान के बॉर्डर जो कंट्रीज हैं उनमें भी किस किस्म का गदर मचा सकते हैं, इसका Definitely. अंदाजा आपको। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच जो है ना, वो रीजनल अप्रोच होगी। जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, ये अगस्त 2021 को तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, उसके फौरन बाद ये जो ISI है, इन्होंने एक रीजनल इंटेलिजेंस चीफ की एक कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, That's right. जिसमें रशियन इंटेलिजेंस चीफ, चाइनीज इंटेलिजेंस चीफ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के इंटेलिजेंस चीफ और ईरानियन इंटेलिजेंस चीफ और चाइनीज इंटेलिजेंस चीफ और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ, इन लोगों ने शिरकत की थी। और इन लोगों ने ये फैसला किया था कि हम उस वक्त तक अफगान तालिबान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं हुए थे। Right. उस इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि अफगान तालिबान को रियल टाइम इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और इक्विपमेंट फराहम किया जाएगा, ताकि वो जो अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हुए हैं उनको वो चेस कर सके, उनको फ्लश आउट कर सके। ये फैसला मेरा ख्याल है अगस्त में तालिबान ने कब्जा किया है काबुल पे, सितंबर या अक्टूबर में ये इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग हुई है ISI हेडक्वार्टर्स में, और उस पे ये फैसला हुआ, ये जो फैसला मैंने आपको बताया ये फैसला हुआ। मसला ये है कि जिस तरह आप उनको धकेलते जाएंगे, अपने से दूर करते जाएंगे, आप मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे, आप उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करेंगे, उस तरह वो ना सिर्फ वीकन होते जाएंगे, उनके अंदर से वो ग्रुप्स ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे जो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं। वो आर्गुमेंट विन करता, एंटी पाकिस्तान आर्गुमेंट विन करता जाएगा और पाकिस्तान मजीद खराब सूरत हाल में जाता जाएगा। बेहतर तरीका ये था कि रीजनल अप्रोच, सारी रीजनल कंट्रीज तालिबान के पास जाएं। देखिए ये चाइनीज ने ये काम किया है। जब मुत्तकी चाइना गए थे काबुल में कब्जे के बाद, मुत्तकी उनके फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको ये बात कही थी कि ये जो तुर्कमेनिस्तान से भागे हुए लोग जिन्होंने काबुल में कब्जा वो किया हुआ है, पनाह ली हुई है, इनको आप रीलोकेट करें अवे फ्रॉम चाइनीज बॉर्डर। Right. तो उन चाइनीज ग्रुप्स को, वो जो तुर्कमेनिस्तान चाइनीज तुर्किस्तान से भागे हुए लोग हैं, उनको इन्होंने हिरात और गजनी शिफ्ट कर दिया था अवे फ्रॉम चाइनीज बॉर्डर टुवर्ड्स गजनी, यानी वेस्टर्न अफगानिस्तान ले गए थे उनको। Right. ये अटेम्प्ट इन्होंने अफगान तालिबान ने TTP के साथ भी की। TTP को इन्होंने रीलोकेट, इन्होंने एक सेटलमेंट, एक गांव पूरा बसा के दिया वहां पर गजनी में। TTP के फाइटर्स को ये वहां ले गए। अब मसला ये, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि TTP का फाइटर इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अफगानिस्तान तालिबान। अफगान तालिबान वो लिबास वही पहनता है, वो लैंग्वेज वही बोलता है, वो रहन सहन उसका वही है, तो वो उसको रीलोकेट करना चाइनीज को रीलोकेट करने से ज्यादा मुश्किल है। वो आपने पाकिस्तान के बॉर्डर से रीलोकेट किया, उनको गजनी ले गए वेस्टर्न अफगानिस्तान में, वो भाग के वापस वहीं आ गए। तो हमारे लिए सूरत हाल आसान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तालिबान को अंडरमाइन करना इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। रीजनल अप्रोच इज द बेस्ट बेट फॉर पाकिस्तान, कि तमाम कंट्रीज को अपने साथ बनाएं और उनको अफगान तालिबान को कन्विंस करें कि भाई अगर आपने ये रियासत चलानी है तो इसी तरह चल सकती है कि TTP को भी कंट्रोल करो और बाकी टेररिस्ट ग्रुप को भी कंट्रोल करो। No, you summarized it beautifully. That regional path is the way to go.
لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ آپ نے آخری سینٹینس میں جو بات کہی کہ ہمیں افغانستان میں بیٹھے طالبان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ریاست چلانی ہے تو انہیں یہ کرنا چاہیے ایز اے فیمیل, ایز اے فیمنسٹ. جو حال میں وہاں پہ افغان عورتوں کا دیکھتی ہوں اور جو ہر روز جو آرٹیکلز آتے ہیں, نیوز رپورٹس آتی ہیں, ہارٹ رینچنگ تصویریں آتی ہیں, ابھی تازہ ترین جس کے اندر آئی کہ ایک مسجد کے باہر خواتین کی قطار تھی اور وہ گداگر تھیں, اور وہ خواتین گداگر صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ ان خواتین کو اسکولوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے, انہیں کالجوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے, انہیں یونیورسٹیوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے, انہیں ہسپتالوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے, انہیں ڈاکٹروں سے دوائی لینے کی اجازت نہیں ہے, لیکن انہیں صرف اور صرف بھیک مانگنے کی اجازت ہے. تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ طالبان خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ ریاست چلے, لیکن دیٹ از مائی اوپینین. آئی ہوپ کہ وٹ یو آر سیئنگ دیٹ ایکچولی ہیلپس دا پاکستانی کاز. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں نے سوچا تو یہ تھا کہ ہم ایک اور, ویسے تو ہم کرکٹ کھیل کے میدان میں ثانیوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں, اور شاید کرکٹ کی ٹریجڈیز کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی بہت اب پتھر دل سے ہو گئے ہیں کہ ابھی حالیہ جو پاکستان انڈیا کی کرشنگ ڈیفیٹ تھی اس سے بھی اتنا کوئی خاص امپیکٹ میرا خیال ہے معاشرے پہ ڈالا نہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی رونے دھونے کی ویڈیوز اور ہیش ٹیگز نہیں آئے, ابھرے نہیں. تو میرا خیال ہے عوام ہیز میڈ پیس ود دا فیکٹ کہ ہم انڈیا سے تو کم از کم کرکٹ میں نہیں جیت سکتے, ہم باقی لوگوں سے ہی چھوٹی موٹی ٹیم سے جیت کر ہم اپنا دل خوش کر لیتے ہیں, یا پھر اسٹیٹمنٹس دے کر ہم اپنا دل خوش کر لیتے ہیں, اور اگر ایسا نہ بھی کر پائیں تو ہم ٹرافی تو اٹھا کے چلے ہی جاتے ہیں, تو وہ ٹرافی کچھ ٹائم کے لیے تو ہمارے پاس رہ جاتی ہے. لیکن جو ایک زیادہ ٹریجک سین آیا وہ نظر تب آیا جب ہماری ہاکی ٹیم ایئرپورٹ پر آئی اور ہماری ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بہت ہی دل شکستہ انداز میں اپنے ساتھ آسٹریلیا میں ہونے والی آپ بیتی بیان کی. اور اس سے پہلے سوشل میڈیا پر چلنے والی تصاویر میں اور اکاؤنٹس میں یہ بات ہائی لائٹ کی گئی کہ کیسے ہمارے ہاکی کے پلیئرز کو ایک بہت ہی سب پار ایئر بی این بی میں ٹھہرایا گیا, جس کے اندر ان کو اوپر اپنے کپڑے دھونے سے لے کر, اپنے برتن دھونے سے لے کر, اپنے کھانے پکانے کی ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر تھی, اور جو انہیں ٹی اے جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے اپنے سافٹ ایمبیسڈرز کو دینا, جو چاہے وہ کرکٹرز ہوں, چاہے وہ ہاکی پلیئرز ہوں, چاہے وہ نیشنل ڈیلیگیشن پبلک ڈیلیگیشن کے اندر گئے ہوئے کوئی فنکار ہوں, وہ آپ کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کھلاڑیوں کے مطابق ان کے پاس ہاکی فیڈریشن کے اوپر بہت سارے ابھی بھی ان کے ڈیوز باقی ہیں, اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ ایسے صورتحال میں ہم نہیں کھیل سکتے, ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے, ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اور بھی زیادہ دکھی بات یہ تھی کہ ایئرپورٹ پہ ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا, اور کوئی لفٹ لے کر جا رہا تھا ایئرپورٹ سے گھر واپس, کوئی اوبر کرا کر گھر واپس جا رہا تھا, اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے واپس کیسے جانا ہے. تو اٹ ہیز اوپنڈ اے ٹنڈر باکس, جس کے اندر پاکستانی اسپورٹس بورڈ نے جو لیٹسٹ اپنی پریس ریلیز دی ہے اس کے مطابق پاکستانی اسپورٹس بورڈ نے تو اپنی مالی ذمہ داری پر وقت ادا کی تھی. اینڈ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ از بٹوین دا ہاکی فیڈریشن اینڈ دا پلیئرس. ہاکی فیڈریشن کے بھی نے بھی میں بھی ریزگنیشنز اور سسپینشنز کا جو عمل ہے وہ بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے. اعجاز صاحب, آئی نو فار اے فیکٹ دیٹ یو آر ویری کمیٹڈ ٹو دس کاز, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے ہمیں بتانے کو. تو میں بہت چھوٹا سا سوال کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یو ہیو آل دا انفارمیشن دیٹ آور ویورز نیڈ ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دا سچویشن. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نہج پر حالات گئے تو اس کے لیے مجھے آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے, آرگنائزیشن نہیں بندہ, آپ نے مجھے انڈیویجول پن پوائنٹ کر کے دینا ہے. آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ 70s میں ایسے ہوا تھا اور 80s میں ایسے ہوا تھا اور 90s میں ایسے ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں کہ کرکٹ ایک ایسا برگد کا پیڑ بن گیا ہے جس کے سائے میں باقی جو چھوٹے تو نہیں کہنے چاہیے, لیس کمرشل جو سپورٹس ہیں وہ پنپ نہیں رہے اور وہ پنپیں گے بھی نہیں. تو کیا آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جی, یہ تو ہمارا اوور آل سوسائٹل بیہیویئر ہے کہ ہمیں تو وہ میاں چنو والے ندیم ہیں
وہ اس لیے یاد آ گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا اولمپکس میں اور گولڈ میڈل جیت لیا, تو ہم سب اس گیم کے جیولن تھرو کے پیچھے پڑ گئے. ہمارے نزدیک کبڈی یا ڈومیسٹک گیمز ہیں یا اس طرح کے جو چھوٹے گیمز ہیں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا خراب ہے. مجھے یاد ہے 2004-05 میں نائکی نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ اپنی فٹ بال پروڈکشن پاکستان سے ریلوکیٹ کرے گی. میں کراچی میں تھا اور ایک سوشل سپورٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کچھ کام کرتا تھا, کیونکہ میں ہمیشہ اس طرح کے ایشوز کے ساتھ رہا ہوں. میں سیالکوٹ گیا عید کے چوتھے روز, لوگوں کو اکٹھا کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اتنا بڑا فٹ بال ہمارا $5 بلین ہمارا ہمیں کما کر بھی دیتا ہے فٹ بال پروڈکشن, اور یہ صرف ایک اس وقت ایک رپورٹ آ گئی تھی کہ جی وہ ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی اپنی ماں کے ساتھ, کیونکہ اس بچی کا نہ شوہر تھا نہ کوئی خاندان تھا اس خاتون کا, تو اس کو اس بچی کو اپنے ساتھ لانا پڑا. تو وہ پاکستان کی فٹ بال خطرے میں پڑ گئی تھی. ہم نے نائکی کو خط لکھا اور نائکی نے کہا کہ اچھا اس کا کچھ ارینج کریں, کیونکہ ساگا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا وہاں سیالکوٹ کے سرمایہ کاروں کا. وہ کہتے تھے سر کی ہم تو کینیڈین نیشنل ہو گئے ہیں. بڑی مشکلوں سے ہم ان چند لوگوں میں سے ہوں میں جنہوں نے فٹ بال کی پروڈکشن کو پاکستان میں روکا. دیگر گیمز کے ساتھ بھی یہی عالم ہے, سرپرستی کوئی نہیں کرتا. ایک تو دوسرا یہ کہ پروین عاطف اور بریگیڈیئر عاطف جیسے لوگ ختم ہو گئے ہیں. وہ والنٹیئر کیا کرتے تھے اپنی سروسز. نور خان جیسے کریکٹر ختم ہو گئے جو ٹیلنٹ ڈھونڈ کر لاتے تھے, اور ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے, ہم نے ان کو آگے نہیں آنے دیا. یہ جو موجودہ لہر ہے یہ میں بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ گزشتہ روز میں نے بھیجے تھے آپ لوگوں کو بھی بہت سارے ڈاکومنٹس. ایک تو FIA میں ان کی انکوائریز چل رہی ہیں. وہ جو رانا مجاہد صاحب ہیں ان کے بارے میں انکوائری چل رہی ہے. اربوں روپے کی گڑبڑ ہے. باکس ہاکی خریدنی تھی, اس کی جگہ پلاسٹک کی ہاکی خرید لی گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر اس سے پہلے وہ آصف باجوہ صاحب وہ بھی کسی کے بہت قریب تھے, ان کو لگا دیا تھا. تو پھر ان کے زمانے میں بھی ان کی انکوائریز بھی پڑی ہوئی ہیں. یہ اربوں روپے کی انکوائری ہیں. پھر شہباز سینئر صاحب میرے بڑے ہیرو ہیں, لیکن میں نے جب معاملات کو دیکھا وہ ہر معاملے میں کنسلٹنٹ بن کے ہر دفعہ چلے جاتے ہیں. ایک کوئی خاتون ہے جو چلی جاتی ہیں, ان کو سب کچھ ملتا ہے, 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ روپے یہ لے جاتے ہیں. کھلاڑی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں. آپ خاتون کے کنسلٹنٹ جانے کے خلاف ہیں کہ آپ ان کے کریڈینشلز کے خلاف ہیں؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو ریلیونٹ ہے نا, ہونا چاہیے نا. جس کو پتا ہے کہ ہاکی کیا ہے یا مینجمنٹ کیا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اس کو جاننا چاہیے. بار بار آپ کہیں کہ جی میں آزادی قسم میں میرا کوئی انٹرسٹ کوئی نہیں, اور آپ پھر کنسلٹنٹ بن کے چلے جائیں اور کروڑوں روپے کھا لیں اور ان کو کچھ نہ ملے. لڑکے غریب ہو گئے جنہوں نے کما کر دینا ہے آپ کو, جنہوں نے آپ کی پرفارمنس دینی ہے, ان کو تو عالم ابھی آپ نے بتایا. میں ایک بندے کا تو گواہ ہوں, وہ بیچارہ جرمنی گیا تھا کھیلنے اور انفٹ ہوا, وہ کراچی آیا تو اس کے گھر والے اس کو لینے آئے تھے, بورڈ کا کوئی آفیشل بھی نہیں آیا. اربوں روپے کی کرپشن کی کہانیاں چل رہی ہیں. FIA انکوائریز کر رہی ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ میں اچھا ہاکی میں یہ ایشو شروع ہوا تھا سجاد کھوکھر صاحب کے زمانے سے, اس وقت سے گڑبڑ شروع ہوئی تھی. اور یہ ساری چیزیں پیپروں پہ مکمل کرتے ہیں, وہاں ویسے کچھ نہیں ہوتا. ان سب کو بلا شرکت غیر ان کے کیسز نیب کے آپ حوالے کریں, اور یہ 50 کروڑ روپے بلکہ 5 ارب روپے سے اوپر کے معاملات ہیں. نیب کو اس کی انکوائری پر لگائیے, FIA کو کھلا ہاتھ دیجیے. پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا پرائڈ تھا. آپ یا تو کہتے ہیں کہ ہمیں اسپورٹس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن شہباز سینئر صاحب سے انکوائری کیجیے اور پبلک ہیئرنگ کیجیے. اسپورٹس کمیٹی نے اس معاملے کو اٹھایا ہوا ہے, IPC نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. آپ ان کو بلا کر یہاں ان کا احتساب کیجیے, ان سے ایک ایک لفظ پوچھیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. 3 کریکٹر 4 کریکٹر تو میں نے آپ کو بتا دیا. طارق مقصی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تباہی کی بنیاد تو شاید پہلے رکھی گئی, لیکن انہوں نے مڈ وے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور جو کام اگلے 20 سال میں ہو سکتا تھا وہ انہوں نے 2 سال میں کر دیا. ایسا ہی ہے, انہوں نے سب نے اپنے مفادات ٹو کیے, لیکن اگر کسی مفاد کو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ گیم کا مفاد تھا. ہاکی آپ کے پاس پورے سرکٹ پہ 40 سے 50 لڑکے ہیں, آپ نے نئے لڑکے پیدا ہی نہیں کیے جو سلیکشن میں آ سکیں. آپ نے وہ جذبہ پیدا نہیں کیا, آپ نے گراؤنڈز نہیں بنائے. گراؤنڈز کہاں ہیں ہمارے پاس ہاکی کے؟ ان سب کے لیے فنڈز ان کو آتے رہے, حکومتیں فنڈ دیتی رہی, IPC فنڈ دیتی رہی, ادھر سے فنڈ آتے رہے. ایمیچور گیم ضرور ہے, لیکن حکومتیں سہولیات کے لیے فنڈ تو دیتی نہیں. وہ فنڈ کہاں گئے؟ انہی کی انکوائریز چل رہی ہیں, اور ان 4 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیجئے, سب کچھ سامنے آ جائے گا.
شاہد صاحب ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ہی کالز ہمسیلف پیٹرن ان چیف آف ہاکی، ان کا ہاکی سے بہت لگاؤ ہے. اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ شہباز شریف کے ہی ٹائم سے تھا، جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ پالیسی اپنائی ہے کہ ہم یوتھ اور سپورٹس پہ ہمارا ایمفسس بہت زیادہ ہے. انہوں نے کھیلتا پنجاب انٹروڈیوس کرایا، پھر اس کے بعد اب مریم نواز نے بھی پچھلے سال ایک اسی طرح کا کچھ ایونٹ آرگنائز کیا تھا جو میگا ایونٹ تھا، اور اس کے اندر وہ گورنمنٹ مشینری اور گورنمنٹ ریپرزینٹیوز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم یہ ایونٹس اس لیے آرگنائز کراتے ہیں انٹر سٹی، انٹر کالج، انٹر یونیورسٹی لیول پہ، ہم اس لیے یہ کراتے ہیں تاکہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے. تو نیا ٹیلنٹ پنجاب کی حد تک تو سامنے آ رہا ہے. دوسری طرف سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ریولیوشنری اسٹیپس اٹھائے ہیں اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ چاہے لیاری میں فٹ بال کا فروغ ہو، چاہے نئے اسٹیڈیمز ہوں، چاہے ایتھلیٹس کے لیے سروسز ہوں. تو ہر گورنمنٹ تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی پیسے دیے ہیں اور ہم نے بھی پیسے دیے ہیں. تو جب سب پیسے تو سب دے رہے ہیں تو پھر ان پیسوں کے ٹینجیبل ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے؟ اگین ٹو ریپیٹ مائی سیلف، ہم کوانٹیفائی اس کو کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں، اصل میں جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہاکی کو اس طرح سے جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح اس کو ٹائم ریسورسز نہیں دیے جا رہے اور نہ اس پہ اتنا فوکس ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو مثال دوں نا، بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے شہروں میں تو خیر اسٹیڈیمز میں تو ہاکی ٹرفس ہوتے ہیں، لیکن فیسلٹیز اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. ہاکی پر سب سے کم فوکس ہے اب بھی، اور ڈسپائٹ کہ اس طرح کے کہ ٹھیک ہے پنجاب میں آپ کی بات کہ جو نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہوگا وہاں پر کچھ فوکس، لیکن اوور آل نہیں ہے ملک میں. لیکن اسکول کے لیول پر ہاکی نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن ایسا نہیں ہوتے، سارا فوکس لوگوں کرکٹ کا باقی گیمز پر ہے، اسکول کے لیول پہ نہیں ہے، اور ٹرفس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کم از کم شہروں کے لیول پر جو ہے نا ہر جگہ پر یہ ٹرفس ہونے چاہیے، اور یہ سہولیات ہوگی تب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اب ریسنٹلی فروری 2016 میں جو مالی خرد برد کے الزامات لگے اور یہ جو ابھی ہوا ریسنٹلی، تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو بھی فنڈ ملتا ہے فیڈریشن کو اس کا وہ بھی ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آڈٹ ہو. ٹھیک ہے نا، اور یہ ضروری ہے. ساتھ ساتھ میں جو سیاسی بھرتیاں فیڈریشن میں وغیرہ اس طرح کی ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کافی مسئلے ابھی بھی، اور کیونکہ ہاکی جو ہے یہ صرف ایک گیم نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ملک کی قومی وقار کا بھی ایک سمبل ہے، کیونکہ ہمارا نیشنل گیم ہے، تو اس پہ تو زیادہ توجہ ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہاکی پر وہ توجہ میرے خیال میں نہیں دینی چاہیے، نہیں دی گئی ابھی تک جو ہے نا. اور صرف آپ نے جو بات کی ہے پنجاب میں یا گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے سے بھی، اور اگر آپ ہسٹری میں بھی جائیں نا مطلب ریسنٹ ایئرز میں، اس کے علاوہ بھی گورنمنٹس نے کچھ خاص وہ نہیں کیا. چلیں ان کو تو تھوڑا بہت نے شاید کام کیے پنجاب کی سائڈ پر، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا نیشنل گیم ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور عمر وہ صاحب اس کو thank you so much. عمر صاحب we are running very short on time, so I'll just take a brief comment from you. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنریشنل شفٹ ہے، بچے کھیلنا ہی نہیں چاہتے ہاکی، تو پھر کیوں اس کے اوپر انویسٹ کریں نا. بچے کرکٹ پہ جانا چاہتے ہیں، آج کل کے بچے تو ویسے پیڈل کھیلنا چاہتے ہیں اور جمناسٹکس کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کرکٹ بھی نہیں کھیلنا چاہتے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز کی وائبلٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ کیوں اس پہ پیسے لگائے؟ میں ہاکی سے ہٹ کے تھوڑا سا ہاکی کی جو اطلاع ہے نا اس پہ کامنٹ کروں گا، لیکن میں ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں. یہ بتائیں Okay. آپ نے کبھی اخبار میں کام کیے ہیں؟ Sorry. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے اخبار میں کام کیا ہے کبھی؟ میں نے تو نیوز سارا پیپر میں؟ کام ہی اخبار میں کیا ہے. اچھا، آپ نیوز ایڈیٹر سے انٹریکٹ کرتی تھیں؟ جی آف کورس میں تو ہوں بھی. آپ نیوز ایڈیٹر دیکھیں، اخبار کا جو اب تو خیر اخبار جو ہے اب ختم ہونے کے قریب آ گئے. اجاز صاحب میری بات کو سمجھیں گے کیونکہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں اخبار کے، کہ اخبار کا جو نیوز ایڈیٹر ہوتا تھا نا وہ شام کو 5-6 مغرب کی اذان کے بعد نا وہ بولا جاتا تھا، اور وہ اس چکر میں رہتا تھا کہ اس کو کوئی اچھی سی ہیڈ لائن مل جائے. جی صبح بالکل. کے اخبار کے لیے وہ پاگل ہو جاتا تھا، رپورٹر کے پیچھے، نیوز ایجنسیوں کے پیچھے،
अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करता था। वो कहता था कि यार मैंने फड़कती हुई कोई हेडलाइन लेके आनी है ताकि सुबह अखबार बिक जाए मेरा। तो राइट। हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं ना, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, वो सब के सब न्यूज एडिटर के माइंडसेट से सोचते हैं। वो उधर जाते हैं जहां अच्छी खबर हो, जहां उनकी हेडलाइन बन जाए, बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए। वो उनको क्रिकेट में उनको हेडलाइन मिलती है, सारे रिसोर्सेस क्रिकेट में झोंक दिए उन्होंने। हॉकी में कोई हेडलाइन नहीं है, इसलिए हॉकी का कोई परवाह नहीं किसी को। जहां हेडलाइन वहां शहबाज शरीफ, Fair enough. जहां हेडलाइन वहां जर्नैल, जहां हेडलाइन वहां चीफ जस्टिस। तो ये हेडलाइन स्टेट है, ये हेडलाइन के पीछे भागते हैं। ये हेडलाइन जहां नहीं होती वहां ये नहीं जाते। अच्छा, मेरे तो आपने पेशे की बात कर दिया, इसलिए मैं तो इस पे कमेंट नहीं करूंगी। इजाज साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप देखिए ना, आपने अभी नून लीग की बात की, सारी खराबी में नून लीग का हाथ सबसे ज्यादा है। मैं आपको मिसालें देकर वादे कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, ये देख लीजिए ना, आसिफ बाजवा को कौन लाया, उससे पहले और बाद के लोगों को कौन लाया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि जिसको हॉकी, जो हॉकी खेल रहा है उसको हॉकी फेडरेशन का चेयरमैन लगा दे। अच्छे मैनेजर्स को लाए और उसको, जिसको स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का शौक हो, जिसको अपनी जेबें भरने का शौक हो, उसको बिल्कुल उनसे माफी मांग लें। लेकिन 4 लोगों को टांग दे, 5 लोगों को टांग दे, 6 को टांग दे, जिसको भी टांगना है आपने, लेकिन अच्छे लोग लेकर आए। बात वही है जो की है उमर फारूक ने, कि आप न्यूज एडिटर बनने के चक्कर में रहते हैं कि जनाब मेरी बेजा बेजा हो जाए, कि जी मैं ओपिनियन बड़ी अच्छी एडिटर नहीं हेडलाइन बन पाते, ओपिनियन एडिटर या बने, रिपोर्टर सबको बनने के ओपिनियन चक्कर में एडिटर रहता है कि बनना जनाब मेरी चाहिए। हेडलाइन मिल जाए। ऐसा नहीं है। तारिक मक्सी जैसे लोगों को या और लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला नंबर, फुटबॉल में भी बहुत बड़ी गड़बड़ है, किसी वक्त किसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे, और दीगर खेलों में भी गड़बड़ है, लेकिन हॉकी आपका नेशनल गेम है, इसको आपको सुधारना है। तो ब्रिगेडियर आतिफ जैसे लोग तलाश कीजिए, जाकिर हुसैन जैसे लोग तलाश कीजिए, नूर खान जैसे लोग तलाश कीजिए। उनको अपनी जेबों का शौक नहीं होता था। या तनवीर डार जैसे लोग तलाश कीजिए, उनको गेम को प्रमोट करने का शौक होता था। अब गेम को प्रमोट करने का शौक नहीं है, गेम के नाम पर अपने लोगों को प्रमोट करने का शौक है। ये क्या राना मशहूद साहब का वो यूथ से क्या ताल्लुक है, जो वो यूथ प्रोग्राम के हेड है? बस इसी पे बात खत्म कर देते हैं। सर, यंग एट हार्ट तो हर कोई हो सकता है, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन हम सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी तो बोलने के लिए मशहूर हैं, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि दिस वुड बी अ वेरी गुड नोट to end the program on. This was the first installment of NAM exclusive under my Natama leadership. I hope I did justice, and we will meet every week. और हम इसी तरीके से बात रीजनल डेवलपमेंट्स पे भी करेंगे, सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स पर भी करेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर भी करेंगे, गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द हेडलाइंस ऑफ द वीक. Thank you so much all of you. It was a very humbling experience for me. और मेरा ख्याल ये है कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत enriching डिस्कशन रही होगी. आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज डू गिव दैट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल, प्लीज डू टेल अस व्हाट यू वांट अस टू फोकस ऑन. एंड कंसिडरिंग हाउ दिस पैनल talks about, has expertise on security, international affairs, political developments, तो हम, मेरा ख्याल है, आगे आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में बेहतर तरीके से हमारे आसपास होने वाली तब्दीलियों को एनालाइज कर सकेंगे. Stay tuned for more updates.